وقت ہمارے ساتھ ہیں جی کے سی پرائیویٹ لمیٹڈ گرین لائف انکلیو کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اور کو پارٹنر راجہ عمران صاحب. آمین سے گرین لائف انکلیو کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ منصوبہ انہوں نے کیسے بنایا اور یہ جو پروجیکٹ ہے ان کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا اور جو جگہ انتخاب ہے انہوں نے کیسے کیا ہے. السلام علیکم راجہ عمران صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ ہم آپ کو اپنے پروگرام ٹی وی چینل چند پراپرٹی نیٹ ورک میں خوش آمدید کرتے ہیں. بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں چند پراپرٹی نیٹ ورک والوں کا اور اسپیشلی آپ کا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. بیسیکلی ہمارا پروجیکٹ جی کے سی پرائیویٹ لمیٹڈ کے انڈر ایک گرین لائف کو پروموٹ کرنے کا ایک پلان ہے. چونکہ گورنمنٹ نے اس سے پہلے جتنی ایکٹیویٹیز کی ہیں پچھلے 4-5 سال سے اگر آپ دیکھیں تو سرسبز پاکستان سے لے کے گرین لائف کو پروموٹ کرنے کے لیے بلین ٹری منصوبہ جو تھا وہ بھی چلا. تو اس سلسلے میں ایک روٹ گورنمنٹ نے ڈرا کیا ہے جس کو کہتے ہیں ٹورزم کوریڈور، جو کہ ہمارے جی ٹی روڈ مدرہ سے آلموسٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور جا کے مری لو ٹوپا یا موٹر وے کو کنیکٹ کرتا ہے. جس کا بیسک مقصد تو گورنمنٹ کا ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. چونکہ یہ ایریا سارا ٹورزم کے لیے بہت زیادہ وسیع تعداد میں اس کے اندر ایریاز ہیں جن کو نیولی انویٹ کیا جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ نے پلان کیا ہے کہ ایک مری کے ساتھ ساتھ باقی علاقوں کو بھی ٹچ کیا جائے. تو اس علاقے میں چونکہ گرین ایریا بہت ہے، پلانٹیشن بہت ہے، لیکن اس کو توجہ نہیں دی گئی. تو گورنمنٹ نے چونکہ اس کو توجہ دینے کا پلان کیا ہے تو ہم نے جی کے سی پرائیویٹ لمیٹڈ کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے سے الحمدللہ زمین پرچیز کی تھی. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم یہاں پہ اپنی جو لیونگ ہے اس کو شہر کے ساتھ ساتھ ایک ولیج کا کنسپٹ دے سکیں، تاکہ لوگوں میں جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل ورلڈ میں جو اس وقت کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس کی وجہ سے، گرینری ختم ہونے کی وجہ سے لوگوں میں آکسیجن کی کمی، لوگوں میں پھیپھڑوں کی بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہیں. جس کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اپنا جو گرین لائف انکلیو سوسائٹی انشاءاللہ بہت جلد اپنے ممبرز کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ہم لے کے آنے والے ہیں. ابھی کرنٹلی انشاءاللہ اس کی زمین کی پرچیزنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈپارٹمنٹل این او سیز کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ پراپر این او سیز کے ساتھ مارکیٹ میں آئیں گے. اس سے پہلے ہم نے کوئی ایسا پلان نہیں کیا کہ ہم مارکیٹ میں اس طرح سے لوگوں کے لیے کوئی سیل پرچیز شروع کر دیں گے. لیکن ابھی ہمارا کرنٹ پلان چونکہ جیسے گرین لائف نام سے ہم نے لیا ہے تو ہم اس کو لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ ہر گھر کے ساتھ ساتھ پلانٹیشن اور ہر گلی کے ساتھ ساتھ اس کے پلانٹیشن کا ایک مہم لے کے آ رہے ہیں، تاکہ قدرتی جو آکسیجن ہے اور قدرتی جو صحت کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکیں. چونکہ اس ایریے میں اگر آپ دیکھیں تو جو یہاں سے کوریڈور سٹارٹ ہوتا ہے مندرہ ٹول پلازے سے جسٹ 2 کلومیٹر آگے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو اسی روڈ کے اوپر ہمارا الحمدللہ روڈ پہ 400 فٹ کا فرنٹ ہے اور یہ زمین زرخیز ہے ہر لحاظ سے. اور یہاں پہ پانی 60 فٹ کی جو ہے وہ ڈیپتھ میں موجود ہے اور کلیئر پیوریفائی واٹر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہاں پہ کوئی بھی چیز اگر اگائی جائے تو فصلوں کے لیے یہ بہت اچھا ایریا کہلاتا ہے. تو اس کے زرعی نہیں ہے لیکن یہ آبادی کے لیے آلریڈی یہاں پہ آبادی موجود ہے، بجلی، پانی اور گیس کی تمام سہولتیں موجود ہیں. صرف اس کو ایک ڈیزائن کرنا ہے اور ولیج کم سٹی کے طور پہ ہم اس کو انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہر گھر کے ساتھ درخت، ہر گلی کے ساتھ درخت اور ہر جو ہمارے کمرشل زونز ہوں گے اس میں بھی انشاءاللہ ہم پراپرلی پلانٹیشن کا پلان کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ سرسبز پاکستان کا جو کنسپٹ چلا تھا اس کو انشاءاللہ ہم یہاں پہ مزید پروموٹ کریں گے. اچھا، حکومت پنجاب نے مری کے ساتھ جو تحصیل ہے کوٹلی ستیاں اس کو بھی ٹورزم کا درجہ دینے کا اعلان کیا. اس پہ کافی کام ہو رہا ہے اور بہت ساری روڈیں کوٹلی ستیاں کو جا رہی ہیں. ایک روڈ جو ہے وہ جی ٹی روڈ جو آ رہا ہے لاہور سے اسلام آباد، وہاں سے ایک روڈ جا رہا ہے سیدھا کوٹلی ستیاں پہ جو نیا روڈ بنایا جا رہا ہے جس کا نام ٹورزم ہائی وے کا نام دیا جا رہا ہے. جہاں سے یہ جی ٹی روڈ سے یہ ٹورزم ہائی وے شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ جو سوسائٹی آئے گی وہ انہی کی جو سوسائٹی ہے گرین لائف انکلیو وہ آئے گی. تو تقریباً 2000 کے قریب آپ نے 2000 کے لگ بھگ انہوں نے رقبہ جو ہے لے لیا ہے اور اس کا نقشہ واری بن چکا ہے. ابھی آپ چینل پہ اس کا دیکھ بھی رہے تھے اور ہم اپنے چینل کے ناظرین کو ایک اور زبردست معلومات بتاتے چلیں جو آپ چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں. مارگرا ایونیو جہاں سے یہ جی ٹی روڈ ٹکسا کے پاس سے شروع ہوتا ہے اسلام آباد کی پہاڑی کے ساتھ ساتھ یہ فیصل مسجد، پاک سیکریٹریٹ، بری امام اور قائد اعظم یونیورسٹی سے ہو کر یہ برکو جائے گا. برکو سے یہ ایکسپریس وے مری کے ساتھ ٹچ ہوگا. وہاں سے اس کا ٹرن لیا جائے گا جو کہ سیدھا جی ٹی روڈ کے ساتھ، جی ٹی روڈ رواد کے ساتھ آ کے ٹچ ہوگا. اس کے ساتھ اس کو رنگ روڈ کے ساتھ ٹچ کر دیا جائے گا. تو وہاں اس کے قریب ہی سے جو ہے وہ
टूरिज़्म हाईवे बनाने का जो है ऐलान किया गया है। जो पहले से रोड मौजूद है उसका मज़ीद खुला किया 110 फुट 120 फुट जो है वो टूरिज़्म हाईवे बनाया जाएगा, और जीटी रोड पे जहाँ से ये स्टार्ट होता है वहीं पे करीब ही जो है वो ग्रीन लाइफ एनक्लेव के नाम से हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि हम यहाँ पे बनाएं और लोगों को यहाँ पे बेहतरीन राइश फराहम करें? ये मंसूबा ये आपने कैसे सोचा, कैसे जहन में आया? चंद साहब, बेसिकली कोई भी सोसाइटी होती है उसकी लोकेशन मैटर करती है। यहाँ पे दूर दराज इलाकों में भी सोसाइटियाँ प्लान की गई हैं। उसको ग्रीन का नाम भी, कंसेप्ट भी ग्रीन दिया गया। कुछ लोगों ने बायोफिलिक कहा, कुछ लोगों ने कुछ और कंसेप्ट दिए, कुछ लोगों ने इसको एग्रो के नाम से भी स्टार्ट किया। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना ही बनाई गई है और ना ही लोगों को उसकी अवेयरनेस दी गई है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि जहाँ पे ज़मीन की या हाउसिंग सोसाइटी होती है उसकी ग्रोथ की लेवल क्या होता है, कि आने वाले वक्त में यहाँ सोसाइटी की एक्सेस क्या है, रोड मैप क्या है, लोग आसानी से पहुँच सकते हैं या नहीं। अगर इस एरिया को देखा जाए तो इस एरिया की सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ कश्मीर, पूरा पंजाब, सेंट्रल पंजाब, केपी साइड, किसी साइड से भी अगर आप आते हैं तो आपकी बिल्कुल नियर बाई अप्रोच में है। फ्यूचर में अगर आप इसको रिंग रोड से और जो हाईवे मोटरवे डिज़ाइन किया जा रहा है जो कि जेलम और उससे आगे खारियाँ वाला जो रोड मैप है उसको भी दोबारा रिंग रोड से अगर टच करते हैं तो ये सारा रोड मैप एक नेटवर्क के तौर पे आ जाएगा और ये फासले सिमट के घंटों के मिनट्स में आ जाएंगे। तो ये एरिया चूँकि दोनों साइड से हमारे लिए अप्रोचेबल है। रावलपिंडी रवात से अगर आप सिर्फ रवात सिटी से अगर आप लें तो ये जस्ट टोटल 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। और इससे आगे अगर आप मज़ीद सोसाइटियों का जाल देखें तो वो तकरीबन गुजर खान क्रॉस करने के बाद आगे सोसाइटियों ने काफ़ी सारा काम शुरू किया हुआ है, लेकिन वो पिंडी इस्लामाबाद की अप्रोच से बाहर हो जाता है। तो ये पिंडी शहर से टोटली 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सोसाइटी मौजूद है। और इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्द अपने, जैसे मैंने पहले कहा कि हम इंशाल्लाह इसके लीगल बायलाज सारे पूरे करने के बाद हम इसको इंशाल्लाह अपने कर्म फरमान के लिए लेके आएंगे और आप जैसे दोस्तों के साथ हम इसको मज़ीद फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि हम इसका क्या प्लान कर रहे हैं। अभी करंटली हम चूँकि इसकी तमाम NOCs जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ इंगेज हैं हम उसमें प्रोसेस में हैं और अभी तक हमने इसकी कोई पब्लिसिटी, कोई मार्केटिंग, ऐसी सेल्स वगैरह स्टार्ट नहीं की। इसीलिए नहीं किया कि हम चाह रहे हैं कि तमाम इदारों के साथ मुकम्मल इल्हाक के साथ और मुकम्मल मनसूबों के मंजूरी के साथ हम इंशाल्लाह इसको लोगों तक लेके आएंगे। तो उम्मीद है कि जितना हमारा इससे पहले मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ एक्सपीरियंस रहा है कि सबसे मेन चीज़ की चीज़ जो होती है वो ज़मीन होती है और फिर उसके पास उस ज़मीन के साथ रास्ते कौन से हैं, इलाका कौन सा है और उस ज़मीन के साथ साथ उसकी आने वाली ग्रोथ क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अभी स्टार्ट लिया है उसके साथ हम ये समझते हैं कि जो बंदा आज यहाँ पे अगर जस्ट 5 मरले का प्लॉट ले लेता है किस्तों पे तो अपने 3 साल का या 4 साल का प्लान अगर हम ऑफ़र करते हैं, इंशाल्लाह अभी जो प्लान आएंगे हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो उस सूरत में ये 3 से 4 साल के बाद यहाँ पे इंशाल्लाह कीमतें मिनिमम भी कुछ ना हुई तो ये रोड मैप अगर डिज़ाइन होता है जिस पे काम शुरू हो चुका है, जैसे टूरिज़्म हाईवे है इस पे काम शुरू हो चुका है, तो ये कीमतें डबल से 3 गुना इंशाल्लाह बढ़ेंगी और लोगों के लिए बेनिफिट होगा। तो इस सिलसिले में हमारी कंपनी GKC प्राइवेट लिमिटेड इंशाल्लाह पूरी एफर्ट के साथ, पूरी कोशिशों के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए और आप जैसे दोस्तों के लिए चीज़ें इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं टूरिज़्म हाईवे GT रोड टू कोटली सतियाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है ग्रीन लाइफ एनक्लेव, उस पे उसके बारे में आपको मालूमात दे रहे हैं GT रोड और टूरिज़्म हाईवे के बारे में। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी दबा दें ताकि जैसी प्रॉपर्टी के मतलब हम कोई मालूमाती वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल हो जाए। तो राजा इमरान साहब, आप GKC प्राइवेट लिमिटेड के आप डायरेक्टर मार्केटिंग भी हैं और को पार्टनर भी हैं। तो आप ये बताएं इस वक्त आप इस जो ग्रीन लाइफ एनक्लेव है इसके लिए आप कितना रकबा ले चुके हैं और कितना आप लेने का इरादा रखते हैं, और ये भी बताएं हमारे चैनल के नजरीन को इसको आप कितना वसी का सकते हैं, कितने यानी कि आगे कितनी ज़मीन का पोटेंशियल मौजूद है, आप कितना इसको कितने हज़ार कनाल तक आप वसी भी कर सकते हैं। जी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त जो हमने NOC के लिए सबमिशंस करवाई हैं वो सारी ज़मीन कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है और टोटली हमने 2000 कनाल से अभी स्टार्ट लेने का प्रोग्राम किया। लेकिन चूँकि जैसे जैसे हमें NOC मिलेगा हम उसी रकबे से ही उतने ही रकबे को हम सेल के लिए इंशाल्लाह मार्केट में लेके आएंगे। चूँकि एकदम से 2000 कनाल का तो नहीं शायद आएगा, लेकिन जैसे जैसे हमें इदारा
منظوری دیتا جائے گا ہم انشاءاللہ اس کو بڑھاتے جائیں گے، اور یہ رقبہ تقریباً پیچھے کو 7 سے 8 ہزار کنال تک بھی وسعت رکھتا ہے ابھی، اگر اس کے اوپر پراپرلی اچھے طریقے سے اس کو کام کیا جائے تو اتنی زمین یہاں پہ موجود ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اداروں کی منظوری کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کے گورنمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو 8 ہزار کنال تک کا پلان انشاءاللہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت پنجاب کے جو لاز ہیں، جو رولز ہیں، ریگولیشن، اس کے مطابق آپ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں؟ جی بالکل، کیونکہ نارملی دیکھا گیا ہے کہ سوسائٹیز والے پہلے جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں اداروں کو جب پتہ چلتا ہے تو ادارے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ ایک اداروں کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اداروں سے اپنی منظوری لیں، تاکہ ہم طریقے سے، چونکہ جو ہمارا کنسیپٹ ہے گرین لائف کا، ہم اس کی پلانٹیشن بھی اداروں کی منظوری کے ساتھ کریں اور ادارے ہمیں اس میں سپورٹ کریں، اور الحمدللہ ہمیں ادارے انشاءاللہ سپورٹ کریں گے، چونکہ یہ کنسیپٹ ایسا ہے، لیونگ ایسی ہے کہ اس سے پہلے سرسبز پاکستان کے لیے بلین ٹری منصوبوں کے لیے گورنمنٹ نے بہت زیادہ کیمپینز کی ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ یہاں پہ خود سے اپنے تئیں جی کے سی پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے جتنے ملحقہ دوست ہیں ان سب سے ہم نے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ ہمیں گرین ایریا کرنے کے لیے یا پلانٹیشن کرنے کے لیے یا اس کنسیپٹ کے لیے یا ایگریکلچر کنسیپٹس کے لیے جو یہاں پہ اسپیشلی جو اس وقت ایٹماسفیئر ہے، جو ماحول ہے یہاں کا، آلودگی کا ماحول ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک سوسائٹی کے اندر کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر ہماری پراپر ورکنگ چل رہی ہے، اور کنسلٹنٹس ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جو ہمیں اس طرح کی پراپر گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ ٹاؤن پلانر کو بھی یہ ہدایت ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح کی ٹاؤن پلاننگ کر کے دیں کہ تقریباً ہر گلی کے ساتھ ساتھ درخت موجود ہوں، ایک واکنگ ٹریک ہو جس کے ساتھ کم از کم لوگ وہاں پہ واک کر سکیں، شام کو نکلیں، صبح کو نکلیں تو کم از کم ان کو کہیں دور جا کے کہیں ایکسرسائز کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ تو انشاءاللہ ایک ایسی سوسائٹی پورا پلان کر رہے ہیں ذہنی طور پہ، پروگرام ایسا ہے، اور انشاءاللہ حکومت پاکستان کی جو بھی اس کے بائی لاز ہیں، حکومت پنجاب؟ حکومت پنجاب کے جو بھی بائی لاز ہیں ان بائی لاز کو برابر فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہاں پہ کام شروع کریں گے۔ ابھی تک چونکہ ہم نے کوئی کام شروع نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ایسی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حکومت پنجاب کی جو منظوری ہے، جو مجاز ادارے ہیں، ان سے ہم نے پراپرلی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، جہاں تک ہماری منظوری ہوتی جائے گی ہم انشاءاللہ آگے کام کرتے جائیں گے۔ ہم چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں گے یہ جو سوسائٹی ہے یہ جہاں پہ اسلام آباد اینڈ ہوتا ہے روات، تھانہ روات کے پاس، تو جیسے ہی پنجاب کی دودھ شروع ہوتی ہے گجر خان کی تو وہاں پہ یہ سوسائٹی آتی ہے۔ تو اس سوسائٹی میں جو مین بلیورڈ ہے اور جو گلیاں ہیں وہ کتنے کتنے فٹ کی ہیں؟ باقاعدہ جو بائی لاز میں نے پہلے عرض کیا اس کے مطابق انشاءاللہ چونکہ رقبہ اگر زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں کم از کم جو روڈ چاہیے ہوتا ہے وہ 120 فٹ کا مین بالی ووڈ چاہیے ہوتا ہے، تو ہم نے 120 فٹ کا مین بالی ووڈ رکھا ہے، کم سے کم جو سٹریٹ ہے وہ 30 فٹ ہے، اور جو انٹر کنیکٹڈ روڈز آتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بائی لاز کے مطابق جو ہمارے ٹاؤن پلاننگ ورکنگ کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ 60 فٹ اور 80 فٹ اور اس طرح کی جو روڈز ہیں وہ سائز انشاءاللہ لے کے آئیں گے، چونکہ اس میں آگے جا کے کمرشل بھی آئے گا، اور اس کے اندر پھر ہماری منی کمرشلز بھی ہیں، ہم اس کے اندر پراپرلی اسکول، مسجد، ہاسپٹل، پارکس، 4 سے 5 پارکس ہم اس کے اندر دے رہے ہیں، 4 سے 5 مساجد انشاءاللہ پلان کریں گے، اس کے اندر ہر بلاک ہر ایریے کے ساتھ مساجد ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ گریو یارڈ قبرستان جو ہے وہ 2 بڑے قبرستان بھی انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کے اپنے ذاتی قبرستان ہو، چونکہ یہ بائی لاز میں ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے کسی بھی سوسائٹی کو منظوری کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں، تو یہ ساری الحمدللہ ہم نے اپنے طور پہ پلان کیے ہوئے، اور ہمارے ٹاؤن پلانرز جو ہے وہ اس وقت اس کے اوپر پراپرلی کام کر رہے ہیں، جو ہی انشاءاللہ اس کا نقشہ یا کوئی چیز سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے کرم فرماؤں کے ساتھ پبلک کریں گے، جو کہ گورنمنٹ کی منظوری کے ساتھ ہوگا۔ اور اس سوسائٹی میں کتنی کیٹاگریز کے پلاٹ ہیں؟ کیٹاگری 5 والے ساتھ؟ جی نارملی تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ریاسی سوسائٹی میں 3 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ کنال تک کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اسی کیٹیگریز کے ساتھ ہم بھی مارکیٹ میں آئیں گے، اور جیسے جیسے میں نے پہلے کہا کہ منظوری ہوتی جائے گی جتنے جتنے ایریے پہ ہم اتنے ایریے پہ انشاءاللہ اس کی کٹنگ شروع کر دیں گے۔ اور جو کمرشل پلاٹس ہوں گے ان کی کیٹاگری کیا ہو، کتنے کتنے مرلے؟ کیٹیگری میں منیمم جو مینی کمرشل ہے وہ 5 مرلہ سے سٹارٹ ہوگا، اور میکسیمم 2 یا 2.5 کنال تک کے پلاٹس یہاں پہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں۔ تو آنے والے وقت میں اس سوسائٹی میں پانی، بجلی، گیس کی کیا صورتحال ہوگی؟ گیس چونکہ اگر آپ سائڈ پہ یہ ایریا میں دیکھیں تو یہاں پہ مین روڈ جس کے اوپر ہمارا سوسائٹی کا فرنٹ موجود ہے وہاں پہ گیس موجود ہے الحمدللہ، ہم نے جس اداروں کی منظوری کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اندر جو لائنس ہیں وہ ڈرا کرنی پڑیں گی، اور جو بجلی ہے وہ آلریڈی وہ بھی موجود ہے، اس کی بھی باقاعدہ منظوری کے ساتھ ہم یہاں پہ واپڈا کے ساتھ انشاءاللہ الحاق ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی ہم اس کو دوبارہ سے شروع کر دیں گے، اور پانی الحمدللہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہاں پہ 60 فٹ کی ڈیپتھ پہ پانی ہے، تو پہلی کوشش تو انشاءاللہ یہی ہے کہ ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ ہم یہاں پہ اپنا ایک ٹیوب ویل دے دیں گے، 2 سے 3 ٹیوب ویل کی شاید ہمیں ضرورت پڑے گی تاکہ ہم یہاں پہ لوگوں کو پانی پرووائڈ کر سکیں، چونکہ تقریباً 4 سے 5 ہزار گھروں کا یہ کنسیپٹ بنتا ہے اگر ہم پراپرلی اس کو 2000 کنال سے تک لے جاتے ہیں تو
تو اس کے لیے پانی الحمدللہ یہاں سورس بہت اچھا ہے، چونکہ یہ بارانی علاقے پرانے رہ چکے ہیں، اب تو یہ ساری یہاں پہ ایگریکلچر تھا، پھر یہاں پہ اب یہ چونکہ بنجر زمینیں ہو گئی ہیں، تو بنجر زمینوں کی وجہ سے پانی الحمدللہ یہاں پہ نیچے ابھی کافی موجود ہے۔ ہم اپنے چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسی روڈ پہ جس روڈ پہ یہ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے وہاں پہ آرمی کی CSD آرمی کا شاپنگ سینٹر بھی موجود ہے، اور یہاں پہ تھوڑا سا آگے جائیں تو اسی روڈ پہ اراضی سینٹر بھی موجود ہے جہاں پہ راولپنڈی کی زمین کے ٹرانسفر وغیرہ ہوتی ہے، اور اسی روڈ پہ سرکاری کالج، سرکاری اسکول اور سرکاری ہاسپٹل وغیرہ بھی موجود ہیں، اس لیے یہاں پہ جو سوسائٹی کے رہائشی ہوں گے ان کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ لوکیشن تو آپ کی بڑی زبردست ہے، آپ نے بتایا جس طرح ہم نے اپنے چینل کو ناظرین بتایا کہ یہاں پہ ہر چیز سہولت موجود ہے، اس کے علاوہ اور کیا کیا سہولیات موجود ہیں اس روڈ پہ جو آلریڈی لوگوں کو اس سوسائٹی میں آباد جو لوگ ہوں گے ان کو ملے گی؟ بیسیکلی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ساری کی ساری الحمدللہ موجود ہیں، چونکہ مین زیادہ تر سوسائٹیز کے نزدیک گیس نہیں ہوتی، تو گیس چونکہ آلریڈی میں نے بتایا کہ اس روڈ کے اوپر موجود ہے، یہاں سے کنیکشنز آلریڈی گاؤں میں آگے جتنی آبادی ہے وہ ساری آبادی میں گیس اس وقت استعمال ہو رہی ہے۔ ہم نے اگر سوسائٹی کے لیے منظوری کے بعد اپلائی کرنا ہے، اور جو جتنے ہمارے گھر بننے والے لوگ ہوں گے ان کو ہم وہاں پہ گیس کی کنیکشن دے سکتے ہیں۔ اب سیکنڈلی جتنی آنے والے وقت میں چونکہ یہ کوریڈور بن رہا ہے، ٹورزم کوریڈور بن رہا ہے، اس سے پیچھے کھاریاں موٹر وے آ رہی ہے، تو جب یہ روڈز کا نیٹ ورک جب پھیلتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ میجر فیسلٹیز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز کہ کمرشل آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ مندرہ ایک وقت ایسا تھا کہ مندرہ بازار تک اور روات کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، خالی ایریا ہوتا تھا، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مین کمرشل ایریا بنتے 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 یہ آلموسٹ ٹول پلازے تک چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں، اور ادھر سے مندرہ بازار جو ہے جہاں سے مندرہ بازار چونکہ ہماری لوکیشن کے بعد آتا ہے، تو وہاں پہ بھی اس وقت کافی اچھی ایکٹیویٹیز کافی بڑی مارکیٹس وہاں پہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں میگا مارکیٹس چونکہ ہم سوسائٹی کے اندر بھی کمرشل بہت بڑا لانچ کریں گے انشاءاللہ، اور میگا جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کو ہم یہاں پہ مدعو کریں گے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ان لوگوں کی فیسلٹی کے لیے، چونکہ روات سے گجر خان تک یہ جتنا ایریا ہے اس سے پیچھے کلر سیدہ اٹیچ ہو رہا ہے، کلر سیدہ سے جو چوک پنڈوڑی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ایریاز ہیں، اور دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ہم ٹوٹلی DHA 3 سے 8 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ موجود ہیں، اور اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو وہاں پہ پولیس لائن پراپرلی موجود ہے، اور اس سائڈ پہ KRL کی جو اٹامک کی جو کالونی ہے وہ بھی پہلے سے آباد موجود ہے۔ تو یہ ساری سہولیات انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس ایریے میں مزید بڑھتی جائیں گی، اور آنے والے وقت میں 2 سے 3 سال کے اندر اندر یہ روڈ جو ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کمرشل بہت زیادہ آباد ہونا شروع ہو جائے گا، لوگوں کے لیے فیسلٹی بن جائے گی۔ آخر پہ راجہ عمران صاحب ہمارا آپ سے جو سوال ہے بہت ہی اہم ہے، جو لوگ جو ہے اسی سوسائٹی میں جو پلاٹ ہوتے ہیں بالخصوص 3 مرلے 5 مرلے 7 مرلے 10 مرلے، تو ان کی قیمتیں جاننا چاہتے ہیں کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ کی قیمتیں کیا ہیں، اور اگر انسٹالمنٹ کی سہولت بھی موجود ہے تو وہاں پہ ایڈوانس بکنگ کتنے لاکھ سے ہوتی ہے اور ماہانہ کتنی ہوتی ہے؟ تو کائنڈلی یہ بھی آپ پلان ابھی بنائیں گے تو آپ ہمارے چینل کے ناظرین بتا دیں گے کہ کم از کم یا زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے وہ بکنگ کیا ہوگی؟ جو 3 مرلے کا پلاٹ ہے اور 5 مرلے کا پلاٹ ہے اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، کیا ہوگی، اور اس کی بکنگ کتنی ہوگی اور منتھلی کتنی ہوگی، اور اندازے سے آپ بتا دیں چونکہ ابھی آپ کا پیمنٹ شیڈول آنا باقی ہے۔ بیسیکلی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ابھی کوئی چیز ایسی مارکیٹ میں نہیں دے رہے، نہ ہی ابھی کوئی پلان ہے، لیکن اندازاً جو ذہن میں ایک پلان چل رہا ہے کہ چونکہ مارکیٹ کی پرائس کے لحاظ سے اور زمین کی قیمتوں کے لحاظ سے اگر ہم پلان کریں تو 3 مرلہ تقریباً 9 سے 10 لاکھ روپے پہ ہم سٹارٹ لیں گے، وہ بھی قسطوں میں ہوگا، 3 سال کی 3 سال کی قسطوں پہ۔ اسی طرح 5 مرلہ جو ہے وہ آلموسٹ 14 سے 15 لاکھ روپے سے ہمارا پلان ہے سٹارٹ کرنے کا، اور اس کی 3 مرلہ کی جو بکنگ ہوگی وہ تقریباً 99,000 سے سٹارٹ لیں گے، اور جو 5 مرلہ ہے اس کی 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ ہوگی۔ منتھلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ 10,000 سے لے کے 20,000 کے درمیان میں 3 مرلہ سے لے کے 7 مرلہ کے ایوریج پرائسز تقریباً چلیں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے ہاں بیوہ، یتیم بچے اور جو سرکاری محکمے ہیں، جو ہمارے ساتھ اسپیشل جو لوگ سرکاری طور پہ جاب کرتے ہیں اور ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ایک بجٹ الوکیٹ کرنا، تو ان کے لیے ہم ایک انشاءاللہ اسپیشل فیور کے طور پہ ایک اچھا ڈسکاؤنٹ پلان کریں گے، اور ان کے لیے ایک اچھا ریٹ بھی دیں گے۔ جب ہم انشاءاللہ پراپر مارکیٹ میں آئیں گے، جب ہماری چیزیں تیار ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے بھی لے کے آئیں گے، اور آپ اپنے جتنے بھی جاننے والے دوست ہیں ان کو آپ ہماری طرف ریفر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ پھر وہاں پہ پلیٹ فارم میں بھی مل جائے گی، اور پھر اس پہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا؟ جی بالکل، اسپیشل ڈسکاؤنٹ چونکہ سٹارٹنگ پہ جتنے ہمارے دوست اسپیشلی سرکاری محکمے سے ہیں یا کسی ایسی کیٹیگری سے اسپیشل کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، جو معذور ہمارے لوگ ہوتے ہیں، طبقہ ہوتا ہے، یا جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اسپیشلی
گھر تو دور کی بات ہے، جن کے پاس پلاٹ بھی کہیں نہیں ہے اور وہ ایک خواب رکھتے ہیں کہ ہمارا کہیں گھر ہو، کہیں پلاٹ ہو. تو ایسے جو لوگ ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہے کمانے کا، یا ان کے کوئی کمانے والا نہیں موجود، تو وہ ہم سے اگر آپ کے تھرو بھی رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو اسپیشل فیور کے طور پہ جو ہمارا کوٹا ہوگا اس میں ہم ان کو ضرور اکوموڈیٹ کریں گے، تاکہ ان بچوں کا، اس فیملی کا ایک خواب پورا ہو سکے. جہاں تک ہماری ایک کوشش ہوگی کہ اپنے تائیں جتنا میکسیمم ہو سکے ہم انشاءاللہ. یعنی جب آپ کی سوسائٹی آپ لانچ کریں گے تو اس وقت سارے پیکیجز دیں گے؟ جی بالکل، جس وقت ہم پراپرلی گورنمنٹ کی منظوری کے بعد جب ہم ساری چیزیں مارکیٹ میں لانچ کریں گے تو اس وقت پھر ہم انشاءاللہ ساری چیزیں آپ تک پہنچا دیں گے. ابھی جو میں نے ایوریج پرائسز آپ کو بتائی ہیں اس پرائسز کے اوپر جو ہے انشاءاللہ ہم سٹارٹ اپ لیں گے. جی 3 مرلے کا آپ نے بتایا کہ 8 سے تقریباً 10 لاکھ روپے کا پلاٹ ہوگا، اور جو 5 مرلے کا ہے وہ 14 سے 15 لاکھ روپے کا پلاٹ ہوگا، اور یہ انسٹالمنٹ کا ریٹ ہے. اور جو بکنگ ہوگی 3 مرلے کی وہ تقریباً 1,99,000 ہوگی، اور جو 5 مرلے ہے اس کا 1.5 لاکھ روپیہ ایڈوانس بکنگ ہوگی، اور جو منتھلی ہے وہ 10,000 سے لے کر 15 یا 20,000 تک یہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر جو کیش ہے، اگر کوئی 3 مرلے یا 5 مرلے کیش پہ لینا چاہے گا جس وقت آپ لانچ کریں گے تو اس وقت پرائس کیا ہوگی، تھوڑی اندازے سے بتا دیں، چونکہ ہمارے چینل کے ناظرین اتنی دیر سے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ چیز جاننا چاہتے ہیں وہ کیش پہ پلاٹوں کا کیا ریٹ ہوگا. 3 مرلے 5 مرلے کا صرف بتا دیں اندازے سے. جی 3 مرلہ انشاءاللہ ہم وہ کیش پہ 7.5 لاکھ روپے تک ذہن ہے کہ ہم انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے، اور جو 5 مرلہ ہے وہ 13.5 لاکھ روپے کا انشاءاللہ. اس کا مطلب پانی بجلی گیس تینوں چیزیں موجود ہوں گی. 3 مرلے جو 7.5 لاکھ روپے اور جو 5 مرلے ہے وہ 13.5 لاکھ روپے کا. یہ تو بہت ہی اچھا آپ پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اور لوگوں کو آباد کرنے کا جو کام ہے یہ بہت ہی نیک کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو کامیابیاں بھی دیں. تو آخر میں ہمارے چینل کے ناظرین کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا ٹائم دیا ہے ہمیں، ان لوگوں کا بے حد شکریہ. بہت ساری سوسائٹیز، بہت ساری جگہ آپ نے دیکھی ہوں گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی بالکل سے الگ تھلگ سے کوئی کام کرنے لگے ہیں، لیکن نیت میں یہ ہے اور اپنی سوچ میں یہ ہے کہ ہم جو کام کہیں تھوڑا کریں لیکن ستھرا کر کے اپنے کرم فرم اپنے لوگوں تک پہنچا دیں. ڈیلیور کرنا مین مقصد ہے. اور جو چیز انشاءاللہ گرین لائف کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے ساتھ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک درخت ضرور ہو، جس درخت سے آپ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک اچھی صاف ستھری ہوا لے سکیں، اور اپنے سانس کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، جہاں ہم 60 سال کی عمر کو 40 سال میں ختم کرتے ہیں، وہاں امید ہے کہ ہم ایک درخت سے کم از کم 2 4 5 سال مزید اگر جی لیں تو ہمارے لیے بڑی ویلیوبل بات ہے. تو یہ ذہن میں ہے. امید ہے کہ آپ جب آئیں گے ہماری طرف، جب ہمارا کام سٹارٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ آپ کے تمام دوستوں کو، چند پراپرٹی نیٹ ورک کے تمام دوستوں کو مدعو کریں گے کہ آپ آئیں ہمارے پاس، اور آ کے موقع پہ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں. اور اس وقت پھر آپ فیصلہ کیجئے گا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے، جو بات کی ہے، وہ کس حد تک آپ کو سوٹ کرتی ہے. اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر نہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پلاٹ نہیں، وہ ہمیں اگر اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے کوٹے میں جو بیلٹنگ قرعہ اندازی کے ذریعے ہم کچھ لوگوں کو جو ہمارے حصے میں سے ہو سکے انشاءاللہ ہم دیں گے، وہ ہمارے پاس چند پراپرٹی نیٹ ورک کے تھرو اپنی اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم آپ کا پورا انشاءاللہ تعاون اور ساتھ ہمارا رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، شکریہ. جی شکریہ عمران صاحب. اور جب یہ سوسائٹی لانچ کی جائے گی، اس کی گلیاں، سڑکیں، مین بلیورڈ بنانا شروع کریں گے تو اس کا بھی ہم اس کے بارے میں پوری ایک معلوماتی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں گے. وہ آپ کو دکھائیں گے عملی طور پہ کہ اس سوسائٹی میں کیا کیا کام ہو رہا ہے اور یہ کیا کیا کام ہونے جا رہا ہے. آپ نے ہمارے چینل پہ بہت دیر تک اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور پسند کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ ہم جیسی کوئی پراپرٹی سے متعلق معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو لوگوں کو موصول ہو جائے. آج کی جو ویڈیو تھی وہ تھی جی ٹی روڈ سے جو نیا ہائی وے، ٹورزم ہائی وے جا رہا ہے، اس پہ جو سائٹی بن رہی ہے گرین لائف انکلیو کے نام سے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کر رہے تھے. اس کے پلاٹوں کے بارے میں بتایا اور اس کے بکنگ کے بارے میں بتایا، انسٹالمنٹ کے بارے میں بتایا. یہ ساری معلومات ہم نے آپ کو فراہم کر دی ہیں. آنے والے وقت میں بھی ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے. ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.